بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آج کا مسلمان۔ بزرگ دوستو، کربلا کا المناک واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ اسلامی تاریخ میں ثبت ہے جس کا سنجیدہ مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کی جانی چاہیے۔ شہادت حسین کے واقعے کے منظر اور پس منظر کا مطالعہ کرنے سے جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آقا نامدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو حق مترشح ہو کر سامنے آیا اس میں کمی بیشی کرنا اہل حق کو گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ جس وقت نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین نے دیکھا کہ حق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور اس مخالفت کے نتیجے میں بالآخر سانحہ کربلا پیش آیا۔ بزرگ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یزید بن معاویہ کے مقابلے کھڑا ہونا اس لیے نہیں تھا کہ آپ حکومت کی حرص و طمع رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خانوادہ نبوی سے نسبت کا جو شرف حاصل تھا اس پر ہزار حکومت قربان اور نچھاور تھی، بلکہ اصل یہ ہے کہ اسلام جس دور میں آیا وہ ملوکیت اور خاندانی بادشاہت کا دور تھا۔ اس وقت کی معلوم دنیا میں جہاں بھی چھوٹی بڑی حکومت تھی اس کی اساس خاندانی بادشاہت پر تھی۔ اسلام نے جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں کی اصلاح کی وہیں نظام سیاست کی بھی اصلاح کی اور خلافت کا تصور دیا۔ دوستو بزرگوں، سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان اور ان کے خاندان کی جان پیغام حق سے زیادہ قیمتی اور اہم ہوتی تو وہ اپنی جان اور اپنے عزیزوں کی جان اللہ کی راہ میں ہرگز نہیں شہید ہونے دیتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت حسین کے بارے میں فرمایا، شہادت حسین حق و صداقت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک عظیم الشان انسانی قربانی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے غلبے کے لیے خود کو اور اپنے اہل عیال کو قربان کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کی، جو صرف اس لیے ہوئی تاکہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ پیش کر سکیں۔ آج جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے غم مناتے ہیں ان کو یقیناً غم زدہ ہونا چاہیے، بس جو بے خبر ہیں انہیں رونا چاہیے، اور جو روتے ہیں ان کو صرف رونے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے سید الشہداء نے اپنی قربانی کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کر دیا، لہذا کسی روح کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ محبت حسین رضی اللہ عنہ کے مدعی ہو اور جب تک اسوہ حسن حسینی کی مطابقت کا اپنے اعمال کے اندر ثبوت نہ دیں۔ علامہ سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات مقصد عظیم سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی نہ کرتے۔ ان کی قربانی خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مقصد عظیم کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ ہم صرف غم مناتے رہیں اور غلبہ حق کے لیے کوشاں نہ رہیں۔ بزرگ دوستو، ایمانیات سے لے کر اخلاقیات، معاملات، معاشیات اور سیاسیات تک کے تمام مراحل میں دین اسلام نے جو رہنما اصول اور مبادئات پیش کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کو انتہائی قریب سے جاننے والے چاروں خلفائے راشدین نے ایک مکمل دین کے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے ضامن ہیں۔ ان سے روگردانی کر کے کسی دوسرے کا نہیں، ہم اپنا خود کا نقصان کریں گے۔ اس نقطہ نظر سے ہم سب کی کوشش ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ ہم دین حق کو جانیں، سمجھیں، عمل کریں، اس میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے۔ بزرگ دوستو، ذکر شہادت حسین کا فکر انگیز پہلو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا جان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو دین مکمل ہوا اس دین کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ دین اسلام کے علمبرداروں کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئے اس دین پر اسی طرح عمل کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا، اور اس مکمل دین سے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جائیں انہیں حکمت و تدبر سے دور کیا جائے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس دین یا اس کے کسی جز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کوشش کو ناکام بنایا جائے، خواہ اس میں جان بھی کیوں نہ دینا پڑے۔ کیا خوب کہا ہے مولانا محمد علی جوہر نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بزرگوں، دوستو، اسلام کو محفوظ رکھنے، اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے جس جد و جہد کی ضرورت ہے اس میں اسلام کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، دوسروں کو اسلام کی تعلیمات اور ان کی حکمتوں کو، ان کی باتوں کو صبر و تحمل سے سمجھنا، سننا اور اس راستے کی صعوبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، حتی المقدور۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی اسلام کو زخم پہنچانے کی منظم کوشش کرتا چلا جائے تو اس کوشش کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا بھی شامل ہے، لیکن یہ جد و جہد کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ پہلے کبھی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام نے پہلے 13 سال تک مکہ میں مشرکین کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کے بعد بھی انہیں نہیں بخشا جانے لگا۔ تب جہاد کی نوبت آئی۔ اس حقیقت کو حسین رضی اللہ عنہ پر جان چھڑکنے والوں کو سمجھنا اور سمجھانا چاہیے۔ بزرگوں، دوستو، قرآن و سنت سے دوری اور غفلت نے ہمیں خرافات میں مبتلا کیا ہے اور ہماری یہ حالت بنا دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن نے ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا تھا، مگر ہم آج خیر امت میں شامل ہو کر بھی پریشان حال ہیں۔ یہ پریشان حالی ہماری اپنی کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اس سے نکلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح پر بھرپور توجہ دیں اور وہ کام کریں جو اسلام اور مسلمانوں کے شایان شان ہیں۔ ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے مفید پہلو ہمارے پیش نظر رہیں اور ان کاموں سے پرہیز کریں جن سے اسلام اور اسلامی شریعت کی شبیہ مجروح ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔